خیر ناظرین، ایک ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں ملتان کی فلائٹ میں بٹھا دیجئے، اس کے اگلے 7 سے 8 منٹ کے اندر ہم جہاز کے اندر تھے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے صحیح سنا، ہم اس اقرار کرنے کے، قبول ہے کہنے کے اگلے 7 سے 8 منٹ کے اندر جہاز میں تھے۔ یہ کیسے ہوا، اس کے وضاحت بھی سن لیجئے۔ وہیں پہ کیبن سے پی آئی اے والوں نے واکی ٹاکی جو ان کے پاس ہوتے ہیں اس سے کسی کو کہا کہ جی اس طرح 3 مسافر اور آ گئے ہیں، تو آپ جہاز میں سیٹیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہیں۔ تو ہمیں اس وقت وہ معاملہ نظر آ گیا کہ جس طرح یہ بس اسٹینڈ پہ لوگ بس سے بھرے ہوتے ہیں، 2 3 سیٹیں رہ چکی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آخری 2 سیٹیں رہ گئی، آ جائیں آ جائیں آ جائیں، آخری سیٹیں آخری سیٹیں، اس طرح کہہ کے آپ کو بٹھاتے رہتے ہیں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ ابھی کافی ساری سیٹیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے کسی کو فون کیا، ایک شخص بھاگا بھاگا آیا، ہمیں اپنے ساتھ لے گیا، کوئی سیکیورٹی کوئی پروٹوکول کچھ نہیں ہوا، وہ سارے گیٹوں سے ہمیں اپنے ساتھ گزار کے لے گیا۔ سامان وہ جو ہمارے ساتھ ہینڈ کیری تھے، ظاہر ہے وہ جہاز کے اندر ہمارے ساتھ تھے، اور جو بکنگ والا سامان تھا وہ ہمیں ملا ہی نہیں تھا، تو سامان کی بھی کوئی تلاشی کوئی کچھ نہیں، بس وہ ہمیں جو ہے بھگاتا لے گیا، اور 7 سے 8 منٹ کے اندر ہم جہاز کے اندر موجود تھے اپنی سیٹوں پر بیٹھ کر، ہم نے وہ جو سیفٹی بیلٹ ہوتی ہے وہ لگا چکے تھے۔ پھر جی ایک اور واقعہ ٹاکی پہ میسج آیا کہ جی 1 2 سواریاں اور آ رہی ہیں، اسی طرح ہوا، 5 7 منٹ کے اندر وہ بھی سواریاں آ کے جہاز کے اندر بیٹھ گئی۔ چھوٹا سا جہاز تھا، اور جہاز کی جو حالت تھی وہ بسوں سے کچھ ملتی جلتی تھی، کافی پرانی سیٹیں، اور سیٹوں کا پلاسٹک کا کلر اترا ہوا۔ خیر وہ فلائٹ بڑی اچھی گزری، اور اس فلائٹ نے جو بھی اس کا ٹائم تھا 1.25 گھنٹے کا، 1.25 گھنٹے میں انہوں نے ہمیں ملتان ایئرپورٹ پہ اتار دیا۔ اس فلائٹ کے دوران انہوں نے ہمیں سینڈوچ بھی دیا، ڈرنکس بھی دیے، وہ بڑی اچھی فلائٹ گئی۔ خیر 1.25 گھنٹے کے بعد ہم اب ملتان ایئرپورٹ پہ تھے۔ اب اگلا مشن تھا رحیم خان پہنچنا۔ جی ناظرین، جب ملتان ایئرپورٹ پہ ہم نے پی آئی اے کاؤنٹر والوں سے پوچھا کہ جی اب ہمیں بتائیں، کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ 2.5 3 گھنٹے میں آپ رحیم خان پہنچ جائیں گے، اب ہمیں بتائیں کہ ہم کس طریقے سے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ شہر سے باہر ایک ڈائیوو کا اڈا ہے، آپ ڈائیوو پہ جائیں، ڈائیوو موٹر وے سے جائے گی اور آپ کو جلدی پہنچا دے گی۔ تو جب ہم نے باہر نکل کے دوسروں سے پوچھا، ٹیکسی والوں سے پوچھا، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ڈائیوو کے اڈا ایئرپورٹ سے ڈائیوو اسٹینڈ پہ جانے کو تقریباً آپ کو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈائیوو کے اڈے پہ جانے میں بھی آپ کو تقریباً پونا گھنٹہ لگے گا، لہٰذا انہوں نے ہمیں ریکمینڈ کیا کہ آپ یہیں سے ٹیکسی لیں، کیونکہ ٹیکسی لے کر ہی ظاہر ہے آپ ڈائیوو کے اڈے پہ جائیں گے، 1000 روپے آپ کا وہاں پہ لگ جائے گا۔ پھر ڈائیوو وہاں رحیم خان بھی شہر سے باہر اتارتی ہے، وہاں شہر کے باہر سے واپس شہر میں آنے کے لیے آپ کو ان کی ایک شٹل سروس چلتی ہے، اس میں بیٹھنا پڑے گا، اس کے بعد پھر آپ کو ٹیکسی یا گاڑی لے کے پھر اپنے گھر جانا پڑے گا۔ تو یہ ایک ٹیکسی ڈیوو تک، دوسری ڈیوو، تیسری کی شٹل، چوتھی پھر وہاں پہ ٹیکسی، تو 4 گاڑیاں بدلنے کی ہمت تو ہمیں موجود نہیں تھی، اور اگر شاید میں اکیلا ہوتا تو شاید میں سوچ لیتا، لیکن میرے ساتھ بچے تھے جو کہ گرتے پڑتے پھر رہے تھے، ظاہر ہے ان کی 2 دنوں کی نیند، سکون، چین، ہر چیز برباد ہوا ہوا تھا، اور ہم نے پھر یہی مناسب سمجھا کہ ہم ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ ٹیکسی لیں اور ہم اپنے گھر پہنچ جائیں۔ تو تقریباً کوئی 10 ساڑھے 10 ہزار روپیہ انہوں نے لیا ایئرپورٹ ٹیکسی والوں نے، اسی میں ہم بیٹھے، اور اس ٹیکسی نے ہمیں 4.5 گھنٹے میں رحیم خان ہمارے گھر پہنچایا۔ جی ہاں ناظرین، جو وہ بتا رہے تھے کہ 2.5 گھنٹے ڈائیور لیتی ہے، وہ خیر باتیں تھیں ان کی، لیکن 4.5 گھنٹے میں ہم گھر پہنچ گئے۔ جی ناظرین، اب ہم اپنے گھر پہنچ چکے تھے اور ہم خوش تھے، اور ہماری تھکاوٹ تقریباً آدھے سے زیادہ اتر چکی تھی کیونکہ ہم اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔ اب اگلا مشن تھا جو ہم نے کمپلینٹ کی ہوئی تھی اس کا جواب وصول کرنا اور اپنے سامان کے بارے میں پوچھنا۔ جی ہاں ناظرین، ہمارا وہاں رحیم خان میں اسٹے تقریباً 12 دنوں کا تھا۔ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل فلائٹس 1 2 دن ٹریولنگ میں گزر جاتے ہیں، اور چھٹیاں یہی آپ کو 2 ہفتوں کی چھٹیاں ملتی ہیں، تو 12 دن کا اسٹے تھا۔ خیر ہمارا اگلا مشن یہی تھا، ہم روز صبح شروع ہو جاتے، جو فون نمبر انہوں نے اس رسید میں ہمیں لکھ کے دیا تھا، پہلا انکشاف تو یہ ہوا کہ وہ نمبر غلط تھا۔ جی ہاں ناظرین، وہ نمبر غلط تھا، اس میں ڈیجٹس پورے تھے، سارا کچھ تھا، لیکن وہ نمبر غلط تھا۔ خیر پھر ہم نے
اس کے بعد پی آئی اے کا کوئی کانٹیکٹ ڈیٹیلز نہیں چھوڑی. ہم ان کے فیس بک پہ گئے، وہاں سے میسیجز کیے، ہم ان کی ویب سائٹ پہ گئے، وہاں سے انہیں ای میل کی، ان ٹول فری نمبر پہ کال کی. ہم رحیم خان میں جو پی آئی اے کا آفس تھا وہاں پر گئے، ہم رحیم خان میں جو ایئرپورٹ تھا وہاں پر گئے، ہم اسلام آباد جو ایئرپورٹ تھا اس کے نمبر پر کال کی، اسلام آباد، کراچی، ویب سائٹ، فیس بک، ایئرپورٹ، ہر چیز چھان ماری. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ ہمارا سامان کہاں پر ہے اور ہمیں ہمارا سامان کب ملے گا. جی ہاں ناظرین، اور یہ بات ہمیں بعد میں جا کے پتہ چلی کہ یہ جو سامان کا ہیر پھیر ہے یہ ان کی ایک ریگولر پریکٹس ہے. یہ اسی طرح کرتے ہیں. یہ سامان جو انٹرنیشنل فلائٹ جو آ رہی ہوتی ہے، جو آگے کنیکٹڈ فلائٹ ہوتی ہے، وہ سامان اس کے ساتھ نہیں لے کر آتے، کیونکہ جو کنیکٹڈ فلائٹ ہوتی ہے وہ لوکل جہاز ہوتا ہے، اس میں ظاہر اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ جو بکنگ والے جو آپ کے سوٹ کیسز ہیں وہ اس میں ڈالے جائیں. وہ کارگو والے جہاز میں شاید آتے ہیں، یا وہ وہاں سے کراچی جاتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹ میں، وہاں سے کوئی کارگو آتا ہے. خیر وہاں میں بتایا گیا رحیم خان ایئرپورٹ پہ کہ یہ ایک نارمل پریکٹس ہے اور آپ کے بیگ جو ہیں وہ 1-2 دنوں میں آ جائیں گے اور ہم آپ سے رابطہ کریں گے. خیر 12 دنوں کا اسٹے تھا اور ہمارے تقریباً 5 دن گزر چکے تھے. وہ 5 دن ہمارے کیسے گزرے یہ ہم ہی جانتے ہیں. ایک تو اس چیز کی خفگی تھی کہ اتنے عرصے کے بعد آئے تھے بچے، پہلی مرتبہ آئے تھے، نہ ان کے پاس جسے وہ کہتے ہیں نا کہ چاچ کے کپڑے تھے پہننے والے، سارے وہ سوٹ کیسز میں تھے، نہ جو گفٹس ہم لے کر، خاص طور پہ جو گفٹس ہم لے کر آئے تھے رشتہ داروں کے لیے، گھر والوں کے لیے، تو ان کے منہ بھی دیکھنے والے تھے کہ جی اتنی دور سے آئے ہیں اور کوئی گفٹ وغیرہ. اب وہ 5 دن گزر چکے، اب ہم شرمندگی سے کسی سے ملنے بھی نہیں جا سکتے کہ جی ظاہر ہے گفٹ کدھر ہے. گفٹ کے بغیر کسی کے گھر ملنے جانا اسی طرح ہے کہ جی آپ خالی ہاتھ چلے گئے ہیں. تو آپ کو ہمارا کلچر پتہ ہے پنجابیوں کا وہاں کا. تو خیر 5 دن گزرنے کے بعد ہمیں بتایا گیا ایک جگہ کا کہ جی سامان آپ کا رحیم خان ایئرپورٹ پہ آ چکا ہے، بلکہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ تو 3 دن کا پڑا ہے، تو آپ آ کے لے جائیں. ہمیں بڑی غصہ بھی آیا اور شرمندگی بھی ہوئی کہ 3 دنوں کا سامان پڑا ہے، ہم پوری دنیا چھان ماری اور ہمیں کوئی بتایا نہیں گیا. خیر جب ہم ایئرپورٹ پہ گئے تو وہاں پہ ہمارے 4 سوٹ کیسز تھے، اس میں سے 3 وہاں پر موجود تھے اور چوتھا پھر غیر حاضر تھا. اور جو 3 موجود تھے اس میں سے بھی جو ایک تھا وہ پلاسٹک کا سوٹ کیس تھا، انتہائی اسٹرانگ والا، اور وہ انتہائی ڈیمیج ہوا تھا. وہ اس طرح تھا کہ جیسے کہ اٹھا اٹھا کر کسی نے غصے میں پھینکا ہوا ہو. پھر وہاں پہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا کہ جی ایک سوٹ کیس ہی غائب ہے اور جو 3 موجود ہیں اس میں سے بھی ایک ڈیمیج ہے. خیر اس ڈیمیج سوٹ کیس کی رپورٹ کروائی، وہ جو غیر حاضر سوٹ کیس تھا اس کی رپورٹ کروائی. پھر وہی سسٹم شروع ہو گیا، کالیں، میسیجز، ای میلز. وہاں سے اندازہ ہوا کہ پی آئی اے میں مینجمنٹ، کمپلین سسٹم، ای میل یا اس طرح کا کوئی سسٹم سرے سے موجود ہی نہیں. کام کرنے والوں کی اپنی مرضی، ذاتی مرضی پر ہے. اگر وہ مناسب سمجھیں تو آپ کے ای میل کا جواب دے دیں، اگر وہ مناسب سمجھیں تو آپ کے فون کا جواب دے دیں، اگر مناسب نہ سمجھیں تو نہ دیں. اسی طرح ہمارے ساتھ ہوا. پھر خجل خواری شروع ہو گئی اور جو چوتھا سوٹ کیس تھا وہ، اس سوٹ کیس میں سامان بھی کسی دوست کا تھا. کسی دوست نے دوائیاں اور کچھ چیزیں اپنے گھر والوں کے لیے بھیجی تھیں، اور جب پتہ چلا کہ وہی سوٹ کیس نہیں ملا تو اس حوالے سے بھی شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ شاید انہوں نے جان بوجھ کر ہمارا سوٹ کیس گم کر دیا ہے تاکہ یہ سامان وغیرہ یہ خود ہی رکھ لیں. یعنی ظاہر ہے انہوں نے کہا تو نہیں، لیکن اس طرح کی سوچ تو انسان کے ذہن میں آتی ہے نا کہ ان کے سوٹ کیس مل گئے، ہمارا کیوں نہیں ملا بھائی. خیر اس شرمندگی کے ساتھ ہم نے اور کافی دن گزارا کیا. دوبارہ پھر وہی کالیں، ای میل شروع کر دیں. تو جو چوتھا سوٹ کیس تھا وہ ہمیں واپس آنے کے 2 دن پہلے ملا. یعنی 12 دن کا اسٹے تھا، 10 دن کے بعد ہمیں وہ چوتھا سوٹ کیس ملا. اور یہ 10 دن ہم نے کس سٹریس میں گزارے، کتنا زیادہ ٹینشن میں گزارے. تو وہ جو چھٹیوں کی خوشی ہوتی ہے، جو آپ اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں، ایک اپنے ملک جا رہے ہوتے ہیں، وہ خوشی پہ پانی پھر چکا تھا. ٹینشن کا، سٹریس کا شکار تھے، کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے، چیزیں نہیں تھی جو لے کے آئے تھے، اور ظاہر ان کے بغیر 5 دن ہمیں گزارا کرنا پڑا. گھر میں گھر والوں کے کپڑے پہن کے گھوم پھر رہے تھے، تو جو کہ آتا دیکھتا تھا کہ یہ باہر سے ملنگ آئے ہیں کوئی. خیر اینی وے
तो ये सारी सूरत हाल आपको बता चुका हूँ कि किस तरह हुआ, और हमें ये बताया गया कि ये इनकी नॉर्मल प्रैक्टिस है। और आप भूल जाएं कि आपको किसी ईमेल का जवाब आएगा या आपकी किसी कंप्लेंट पे कोई सुनवाई होगी। खैर हमने सिटीज़न पोर्टल का बड़ा नाम सुना था कि वज़ीर आज़म ने एक सिटीज़न पोर्टल एक बनाई है, तो सिटीज़न पोर्टल में भी जो है हमने कंप्लेन कर दी कि इसका भी देखते हैं क्या बनता है। फिर हमें जो एयरपोर्ट पे जो हमारा एक सूटकेस डैमेज हुआ था, हमने उनका कहा कि जी ये डैमेज आपने किया तो आप इसका हमें क्लेम दें, इसको आप आपने क्यों डैमेज किया है, हम आप कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें ये कहा कि आपको हमें ये सूटकेस इसी वक्त देना होगा। जब लेने गए उन्होंने कहा इसी वक्त सूटकेस देना होगा तो हम आपका क्लेम दर्ज करेंगे। हमने कहा भाई इसमें सामान है हमारा, हम आपको ये सूटकेस कैसे दे सकते हैं, या तो आप हमें बताते हैं हम कोई स्पेयर सूटकेस आप लेकर आते हैं, या आप हमें कोई ऐसी चीज़ दे दें जिसमें हम आप अपना सामान रख लें। खैर उनसे फिर जो बात हुई, फिर हम कुछ दिनों के बाद जब हम चौथा सूटकेस लेने आए, तो वो जो डैमेज वाला सूटकेस था, खाली सूटकेस हम वापस ले आए, हमने वो उन्हें दे दिया। उन्होंने हमें उसकी एक रसीद दी और कहा कि जब आप वापस जाएँगे ब्रिटेन, वहाँ पर जाके ये ईमेल्स हैं, इन पे आप ईमेल करेंगे इस रसीद के साथ, तो वो आपको इसका जो भी डैमेज बनता है वो आपको दे देंगे। खैर जब हम ब्रिटेन वापस आए तो आकर हमने उनको भी ईमेल कर छोड़ी कि ईमेल करने में कितनी देर लगती है। और आज का दिन है और वो दिन कई साल गुजर गए, ना तो पाकिस्तान वाली किसी ईमेल का जवाब आया, ना ही ब्रिटेन वाली किसी ईमेल का जवाब आया। सिटीजन पोर्टल पे हमें घुमाने फिराने की काफ़ी कोशिशें की गई। बताया गया कि जब डीजी पीआईए या पता नहीं कौन कौन से प्रोटोकॉल ऑफिसर्स के पास आपकी कंप्लेंट चली गई है। खैर उसका एंड रिजल्ट काफ़ी महीनों के बाद ये आया कि आपकी कंप्लेंट हल नहीं हो सकती, यानी आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हो सकती। तो नाज़रीन ये एक केस स्टडी थी, ये एक रुदात थी एक फैमिली की, कि जो पीआईए पे अपनी छुट्टियां गुजारने अपने मुल्क अपने वतन जा रही थी। तो नाज़रीन अब इस केस स्टडी के बाद ज़ाहिर है शायद आपको ये महसूस ना हो कि इसमें किस तरह मुसाफिरों को ज़लील किया गया, किस तरह उनकी इज़्ज़त नफ्स पर जो है वो डाका डाला गया, और किस तरह उनके जो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई। किस तरह जब आप किसी को ज़लील व ख्वार करते हैं, किसी से जब आप इस्लामाबाद से रहीम खान की फ़्लाइट का किराया लेकर उसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे छोड़ देते हैं, तो उसके साथ क्या बीतती है। लंदन से आप उनका सामान ले लेते हैं और 10 दिनों के बाद ज़ीलो ख्वार करने के बाद उनका सामान वापस करते हैं। आप होटल तो देते हैं रहने के लिए, लेकिन ज़लील इतना कर देते हैं, उसके बाद इंसान कहता है अब हमें मार दो। तो ये बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं जो किसी भी इदारे को कामयाब और नाकाम करवाती हैं। हमारा ये ख़्याल है कि जो हमने ये केस स्टडी पेश की है यही काफ़ी है पीआईए की नाकामी में। जिन-जिन लोगों के साथ ये हो चुका है, उस फ्लाइट में 350 के करीब लोग थे, और सारे के सारे यही कह रहे थे कि आज के बाद हम मेक श्योर करेंगे कि पीआईए में सफ़र ना करें। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताएँ कि पीआईए में कभी सफ़र मत करें। तो ये तो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था। अब ज़ाहिर है जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ, वो तो वतन की मोहब्बत में पीआईए में सफ़र करेगा। नाज़रीन वतन की मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि आपके जो वतन के इदारे हैं वो अपने पाँव पे खड़े हों? वतन के इदारे इतने मज़बूत हों कि हम तो खैर शहरी हैं, जो फ़ॉरेन लोग आते हैं, वो भी आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएँ। हम अपनी ज़िल्लत और रुसवाई दूसरी दुनिया को क्यों दिखाना चाहते हैं? हम अपनी इनकम्पिटेंस, हम अपनी कामचोरी दूसरी दुनिया को क्यों दिखाना चाहते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे इसी तरह मफलूज रहें, इसी तरह वहाँ पे किसी की कोई सुनवाई ना हो? तो इस तरह तो इदारे कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे इदारे कामयाब हों, तो इस वीडियो को शेयर करें, इसको जितने ज़्यादा लोग तक फैला सकते हैं फैलाएँ, इसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक पहुँचाएँ, ताकि उन्हें पता चले कि पीआईए में ये कुछ हो रहा है और सिटीज़न पोर्टल में ये कुछ हो रहा है, और इदारे हमारे काम नहीं कर रहे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे इदारे काम करें, तो उसमें एनफोर्समेंट लानी पड़ेगी। जब तक एनफोर्समेंट आपकी काम नहीं करेगी, आपके इदारों में इसी तरह होता रहेगा। तमाम इदारों के मुलाजिम तनख्वाहें लेते रहेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, काम करने के लिए रिश्वत माँगेंगे।
नाज़रीन, ये थी आज की केस स्टडी। अगले हफ्ते आज का पाकिस्तान में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा। अपना रद्द-ए-अमल कमेंट्स की सूरत में, ईमेल की सूरत में हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले हफ्ते आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।